ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قربہ، جو پروردگار تنہا ساری مخلوقات کا خالق اور ساری مخلوقات کا مشکل کشا، حاجت روا، داتا، روزی دینے والا، انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، عظمت صحابہ کے موضوع پہ گزشتہ خطبہ آپ نے سنا۔ محرم الحرام کی مناسبت سے، کیونکہ اس مہینے میں کچھ لوگ صحابہ کے درمیان تفریق کرتے ہیں، اہل بیت کو الگ کرتے ہیں اور بقیہ صحابہ کو الگ کرتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ اہل بیت میں بھی لوگوں نے تفریقیں کر رکھی ہیں۔ مختصراً عظمت صحابہ پہ گزشتہ خطبہ آپ نے سنا، اور میں نے کہا تھا کہ بے شمار چیزیں غیروں سے سنی مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے 5 تن پاک کا عقیدہ، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ خطبہ اہل بیت کے بارے میں انشاءاللہ ہوگا۔ تو آج کا خطبہ ہر ایک بہت غور سے چاق و چوبند ہو کر کے سننا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اسکت یعنی خاموش رہو، یہ بھی مت کہو، اتنا غور سے خطبہ سنو، ساری چیزوں سے اپنے دماغ کو ہٹا کر وہ ذکر جو منبر رسول سے بیان کیا جائے، قرآن اور حدیث، اس کو بہت غور سے سنا جائے۔ اہل سنت والجماعت پر اہل تشیع کی طرف سے ایک سوال بھی آتا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کے بارے میں بولتے ہی نہیں، اہل بیت کی فضیلت بیان ہی نہیں کرتے، اہل بیت کو نعوذ باللہ من ذالک یہ مانتے ہی نہیں، اس لیے بھی یہ خطبہ سننا ضروری ہے۔ جمعے کا وقت مخصوص ہوتا ہے، انشاءاللہ جتنی باتیں ہوں گی، رہ گیا تو بقیہ خطبہ انشاءاللہ آئندہ۔ اس خطبے کو ہم 3 چیزوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ اہل بیت کا جو موضوع ہے اس کو 3 چیزوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ عرف عام میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اور انہی کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ اہل تشیع تو اہل بیت انہی کو مانتے ہیں، لیکن بے شمار مسلمان بھی شاید یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ بے شمار مسلمان بھی ایسے ہیں نا، سنی مسلمان، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے 5 تن پاک کا واسطہ، تجھے 5 تن پاک کی قسم۔ ان سے پوچھو یہ 5 تن پاک ہے کیا چیز ہے؟ یہ نظریہ دیا کس نے؟ رسول اللہ نے، حضرت علی نے، امام حسن و حسین نے، حضرت فاطمہ نے، یہ کس نے دیا؟ نہیں معلوم۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت صرف انہی لوگوں کو اہل بیت میں کہتے ہیں۔ تو آج کے خطبے میں پہلی چیز کہ اہل بیت سے مراد کون کون لوگ ہیں۔ اہل بیت کی اس نام کے اندر
کون سے خاندان آتے ہیں، کون سے لوگ آتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اہل بیت کے درمیان انصاف کر رہے ہیں یا نا انصافی کر رہے ہیں۔ دوسری چیز، اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ، آج دنیا میں خاص طور سے بر صغیر میں یا اس کے علاوہ کچھ اور ممالک میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اہل بیت الگ چیز ہے اور صحابہ الگ ہیں، اور دونوں میں 36 کا آنکڑا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل بیت اور صحابہ اکرام ان کی آپس میں بنی نہیں، اہل بیت کی دوسرے لوگوں نے حق تلفیاں کی ہیں، عمر نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، عثمان غنی نے، حضرت امیر معاویہ نے اور دوسرے صحابہ نے، ان کی دونوں کی آپس میں ان بن ہی رہی ہے، یہ نظریہ بھی لوگوں کے درمیان ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ کہ اہل بیت کے اور صحابہ کے تعلقات آپس میں کیسے رہے ہیں، ان کی مثالیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ کی زبانوں سے، اہل بیت کی صحابہ کے تعلق سے اور صحابہ کی اہل بیت کے تعلق سے، تعریفیں، باقاعدہ رشتہ داریاں، تعلقات۔ لیکن آج دنیا میں کہ نہیں، ان دونوں کے آپس میں تعلقات اچھے نہیں رہے۔ تو یہ خطبہ 3 نکات پر مشتمل۔ پہلی چیز کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، آئیے پہلی یہی سنیے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح بعض صحابہ کو فضیلت ہے کسی خاص واقعے کی وجہ سے اور وہ کسی اور کو نہیں ملی، اس میں وہ خاص ہیں، اسی طرح سے اگر ہم مخلوقات کو دیکھیں تو مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے سب سے بہتر مخلوق میں پیدا کیا۔ جب مخلوقات کو دیکھا تو سب سے بہتر مخلوق میں پیدا کیا، اور پھر مخلوقات کو جب قبیلوں میں بانٹا تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں پیدا کیا، اور قبیلوں میں جب گھروں کو دیکھا تو مجھے سب سے بہتر گھر کے اندر پیدا کیا۔ پتہ کیا چلا؟ اہل بیت سب سے بہتر گھر ہے۔ جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے وہ خاندان دوسرے خاندانوں سے بہتر ہے، جس گھر میں آپ پیدا ہوئے وہ گھر دوسرے گھروں سے بہتر ہے۔ دوسرے بھی اہل ہیں لیکن یہ بھی اہل ہے، یہ اہل دوسرے اہل سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 5900، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا، کیونکہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق سے دوسرے نبی یعقوب، یوسف، اور اسماعیل سے آخری نبی اسماعیل کے بعد ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العالمین نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِّن کنانہ، قریش کو کنانہ میں سے چنا، وَاصْطَفَى ہاشم من قریش، ہاشم کو قریش کے خاندان میں سے چنا، وَاصْطَفَانِي من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم میں سے چن لیا۔ مسند احمد کی روایت اور یہ صحیح مسلم کی روایت، اس سے پتہ کیا چلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے چن کر کے منتخب کیا، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اسماعیل میں سے کنانہ کو، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن کے میرے رب نے پیدا کیا۔ تو یہ اختیار
یہ فضیلت اور برتریت گھروں کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، آپ کے اہل بیت کو ہے، آپ کے گھرانہ کو ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کس سے مراد کون کون لوگ ہیں؟ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟ ایک نظریہ روافضہ کا ہے، ایک نظریہ اہل تشیع کا ہے، ایک نظریہ سنی مسلمانوں کا ہے۔ لیکن سنی مسلمانوں میں کہوں گا کم علمی کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، حدیث سے دوری کی وجہ سے کچھ لوگوں میں یہ پنج تن پاک کا عقیدہ موجود ہے۔ خطبہ مسنونہ میں میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 پڑھی، جس میں اہل بیت کا ذکر موجود ہے، اور اس آیت کی شروعات ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیوں بھائی؟ بات ہی ایسی ہے نا، نبی کی بیوی یہ مقام ہے، فضیلت ہے، ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتی یہ چیز۔ تو لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمعن، کہا دیکھو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم جب کسی سے بات کرنا اللہ سے ڈرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں بات کرنا، پورے آداب سکھائے، اور کیا کرنا؟ وقرن فی بیوتکن، گھر کو لازم پکڑنا، واطعن اللہ ورسولہ، جو پورے احکام ہیں وہ خود آپ پڑھ کے دیکھیے، لیکن آیت کے اخیر میں جو جملہ ہے وہ موضوع بحث ہے۔ فرمایا گھر کو لازم پکڑنا، بازار کی زینت نہ بننا، اطعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرم برداری کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بات چیت میں غیر محرم سے پردے کے پیچھے جب بات دو تو دو ٹوک لفظوں میں بات، مسکراہٹ نہیں، لچک نہیں بات میں، یہ آداب سکھائے ہیں عورتوں کے بات کرنے کے۔ آج گھر قرآن کس گھر میں نہیں ہے؟ یہ آیتیں عورتیں خود پڑھتی ہیں، غیر محرم سے بات کرنے کا انداز جو قرآن کے اندر ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر اخیر میں کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، انما یرید اللہ، اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، تاکہ تم سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ کس کو؟ اہل البیت، اے نبی کے گھر والو۔ یہاں کیا کہا ہے؟ اہل بیت کا لفظ موجود ہے، مخاطب کس کو کیا ہے آیت میں؟ نبی کی بیویوں کو۔ اس سے پہلی بھی آیت یہی ہے، یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، نبی کی بیویوں برائی سے دور رہنا، کوئی برائی کرو گی تو ڈبل عذاب، نبی کی بیوی ہے نا، مقام ہے، ڈبل عذاب۔ اور 22ویں پارے کی پہلی آیت وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، نبی کی بیوی کوئی نیک عمل کریں تو ڈبل اجر، اور کوئی گناہ کریں تو ڈبل سزا۔ کیوں؟ مقام ہے نا، مرتبہ ہے نا۔ گناہ کی حرارت بھی انسانیت کے اعتبار سے ہے، ایک جاہل کا گناہ اور ایک عالم کا گناہ، گناہ ہے، لیکن دیکھو نا کوئی اور دنیا کی عورت بھی اگر کوئی فاحشہ لائے گی تو ڈبل عذاب نہیں، قرآن نے کہا، لیکن نبی کی بیوی کو کیا کہا؟ ڈبل، نیکی کرو گی تو ڈبل۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے اخیر میں کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی گندگی دور کر دے اور تمہیں پاک اور صاف کر دے، اہل البیتی، اے نبی کے گھر والوں۔ اب یہاں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت کو مانتے ہیں لوگ؟ جن لوگوں کا عقیدہ پنج تن پاک کا ہے وہ اس کو مانتے ہیں؟ جاؤ لوگوں سے پوچھو کہ نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ اور بیوی سب سے پہلے اہل بیت میں آتی ہے، پہلے بیوی ہوتی ہے پھر
بچہ اور بچی، اولاد بعد میں، بیوی پہلے، اہل کے اندر بیوی پہلے، اولاد بعد میں۔ اور قرآن نے یہاں اہل البیت کہہ کر کے شروع میں یا نساء النبی کہا، اس سے معلوم ہوا نص صریح سے کہ اہل بیت کے اندر ساری کی ساری ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اب محرم الحرام کے مہینے میں حضرت فاطمۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے محبت کے دعوے اور اماں عائشہ کے بارے میں بغض، اماں عائشہ کے بارے میں کینہ، اماں عائشہ کے بارے میں کیک کاٹو اور پڑھو عائشہ فی النار، عائشہ فی النار، اہل بیت کے پاٹ کر دیے، ایک جہنمی ایک جنتی۔ کس نے کہا آپ کو؟ قرآن کی آیت ہے سری، آپ جس مسلک کو مانتے ہو، خود اہل تشیع اس قرآن کی آیت کو نہیں مانتے، کیونکہ اماں عائشہ کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے ہیں، حفصہ کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے ہیں، سودا کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے ہیں، ام سلمہ کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیع وقت 9 بیویاں رہیں، آپ کی 11 بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا۔ تو پتہ کیا چلا اس آیت سے کہ اہل بیت کے اندر جب بھی اہل بیت بولا جائے تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بیٹے، پوتے، پوتیاں، یہ چیزیں جو ہے نا کسی بھی اہل میں بعد میں آتی ہیں، پہلی بیوی اور بعد میں ان کی ذریت۔ اس آیت سے پتہ یہ چل گیا صاف سری کہ اہل بیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اس سلسلے کی ایک دلیل قرآن سے اور دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اسحاق اور یعقوب کی بشارت لے کر کے، اسحاق اور اس کے بیٹے یعقوب کی بھی بشارت۔ اللہ اکبر، دیکھو بیٹا تو ہے نہیں ہے، پوتے کی بھی بشارت آئی ہے ایک ساتھ، قرآن کی آیت میں موجود ایک ساتھ دادا کو پوتے کی بھی بشارت دے دی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 71-72۔ اب اپنے گھروں میں جا کے ترجمہ قرآن دیکھنا اٹھا کے، نہ ترجمہ قرآن ہو تو خریدو یار، ترجمہ قرآن رکھا کرو گھر میں۔ سورہ ہود آیت نمبر 71-72۔ جب یہ فرشتے آئے تو فرشتوں کے سامنے ابراہیم نے کھانا رکھا، فرشتوں نے نہیں کھایا، کھا ہی نہیں رہے۔ ابراہیم نے کہا کیا بات ہوگی، کیوں نہیں ہاتھ کھانے کی طرف اٹھا رہے، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ڈر گئے ابراہیم علیہ السلام۔ وہ تو ابراہیم عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب ہوتے تو پتہ ہوتا فرشتے کھاتے نہیں ہیں۔ وہ بچڑے کا گوشت بنا کر کے لے کر آئے اور ڈر گئے۔ فرشتوں نے کہا اللہ تخف، ڈرو مت، ڈرو مت۔ بشارت سنائی اسحاق اور یعقوب کی۔ جب بشارت سنائی تو قرآن کا الفاظ ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ۔ ابراہیم کے پیچھے ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی جب فرشتوں نے انسانی شکل و صورت میں آئے اور یہ بشارت سنائی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، پیچھے کھڑی بیوی مسکرائی۔ اس نے تعجب کیا، کیا کہا؟ میں بوڑھی ہوں اور یہ خود بوڑھے ہیں، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ کہاں سے مجھے اور پھر تم آگے پودے کی بات کر رہے ہو؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، تمہیں اللہ کے حکم سے تعجب ہے، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتوں سے، اہل البیت، اے گھر والو، اے گھر والیو، تمہیں تعجب ہے؟ فرشتوں نے یہ بات بولی، اللہ نے قرآن میں نازل کی، اور جملہ کیا ہے؟ اہل بیت، اہل البیت، اے اہل بیت، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ابراہیم کو اسحاق ہو جائے، اسحاق کو یعقوب؟ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر؟ انہ حمید مجید، بے شک وہ بزرگی والا، تعریف والا ہے، اس کے حکم پر تمہیں تعجب ہو سکتا ہے، لیکن وہ جب کہتا ہے تو لفظ کن ہی کہتا ہے، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تعجب والی چیز تمہاری نظر میں ہے لیکن اس کی نظر میں کوئی چیز ایسی
نہیں ہے۔ تو سورہ ہود کی آیت نمبر 71-72 پڑھ کے دیکھو، اور اسی طرح سے یہ آیت پڑھ کر کے دیکھو سورہ احزاب کی آیت نمبر 32-33، دونوں آیتوں میں ساری لفظ موجود ہے اہل البیتی، جو بیویوں کے لیے بولا گیا۔ پتہ کیا چلتا ہے ان دونوں آیتوں سے کہ بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے اکیلے تھے نا جی؟ چچے تھے آپ کے؟ تھے۔ اسلام قبول کیا؟ جی کیا۔ کچھ نہیں، ان کے بھی کچھ خاندان تھے یا نہیں؟ ان کی نسل بھی چلی یا نہیں چلی؟ اگر چلی تو وہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما بنی المطلب و بنی الہاشم شیء واحد، بنی المطلب اور بنی ہاشم ایک ہی چیز، یہ خاندان اہل بیت ہے۔ موٹی بات آپ یاد رکھو، اہل بیت کے اندر 5 خاندان آتے ہیں۔ کتنے؟ 5۔ لوگوں کو کتنا یاد ہے؟ 1۔ اہل بیت میں کتنے خاندان مراد ہیں؟ 5۔ لوگ کتنے کو یاد رکھتے ہیں؟ 1 کو۔ وہ 5 کون سے؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، ان کا خاندان چلا ایمان لانے کے بعد، یہ اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے چچا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث ابن عبد المطلب ایمان لائے، کیونکہ اہل بیت میں آپ کے خاندان کے ساتھ ساتھ ایمان بھی شرط ہے نا جی، ایمان شرط ہے۔ تو آپ کے 2 چچا عباس رضی اللہ عنہ اور حارث رضی اللہ عنہ، بے شمار آپ نے دیکھا ہوگا، بے شمار جگہوں پہ اہل تشیع میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، عباس کو اہل بیت میں مانتے ہیں، لیکن حارث کا نام نہیں سنا ہوگا لوگوں نے، بہت کم۔ عباسی ہیں یہ سنا ہوگا، فلاں ہیں سنا ہوگا۔ علم کی باتیں ہیں، سیکھنے کی باتیں ہیں، اس میں کوئی طنز نہیں ہے، لیکن کیا دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جھوٹ نے، غلط نے اس سچ کے اوپر آ کر کے رنگ چڑھا لیا۔ وہ سچ نیچے چھپا ہوا ہے سورہ احزاب کی آیت میں، احادیثوں کے اندر، سورہ ہود کی آیتوں کے اندر۔ ہم بھی اوپر اوپر تیر رہے ہیں، ہمیں بھی اوپر اوپر جیسے سنایا بس وہی دین، وہی معلوم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث ابن عبد المطلب، ان دونوں کا خاندان چلا، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ اہل بیت میں ہیں۔ دنیا ان کو اہل بیت، ہاں اہل الحدیث، صحیح سنی عقیدہ لوگ، ان کو معلوم ہے اور وہ مانتے ہیں اور وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ اہل بیت کون کون ہے۔ لیکن پرچار اتنی عام ہوئی اس چیز کی کہ یہ چیزیں حق دب گیا اور باطل کا رنگ چڑھ گیا۔ سچ دب گیا، مٹتا نہیں، کبھی سچ مٹتا نہیں، سچ دب گیا اور جھوٹ کا رنگ چڑھ گیا۔ 2 تیسرے اور کون سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ چچیرے بھائی۔ ان کا خاندان بھی چلا، عقیل کا بھی چلا، جعفر کا بھی چلا، علی رضی اللہ عنہ کا بھی چلا۔ تو عقیل ابن عبد المطلب، عقیل کا خاندان، عقیل ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، تینوں بھائی تھے نہیں ہے؟ یہ تینوں بھائی تھے اور تینوں کے خاندان چلے۔ اہل بیت میں ہم نے کس کو مانا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ عقیل رضی اللہ عنہ کہاں گئے؟ جعفر رضی اللہ عنہ کہاں گئے؟ حارث رضی اللہ عنہ کہاں گئے؟ عباس رضی اللہ عنہ کہاں گئے؟ تو موٹی بات ہمیشہ یاد رکھنا، 5 خاندان ہیں۔ ایک عباس کا خاندان، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حارث رضی اللہ عنہ، یہ دونوں آپ کے چچا، یہ خاندان، اور 3 خاندان آپ کے چچیرے بھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ،
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی 3 یہ اور 2 آپ کے چچا، یہ 5 خاندان ہیں جو اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اب پوچھو مسلمانوں کو کہ کیا یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے ان کے پاس؟ کیوں؟ 5 تن پاک کا عقیدہ دیا ہے، اور یہ کوئی لکھی پڑی بات نہیں۔ کس نے کہا یہ 5 تن پاک؟ یہ کیا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، پاک ہستیاں ہیں، پاک گھرانے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک باپ کی اولاد میں سے ایک سے محبت کرو اور ایک سے نہ کرو تو ہو دونوں ٹھیک، تو آپ حق ادا کرنے والے ہو یا حق تلفی کرنے والے ہو؟ آپ نے اہل بیت کے 4 حصوں کو کاٹ کے رکھ دیا، ایک حصے کی آپ جتنی چاہو غلو کر لو، محبتیں کر لو، لیکن آپ اہل بیت میں حق تلفی کرنے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ گویا اس چیز سے، قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں سے پتہ کیا چلا؟ اہل بیت کے اندر 5 خاندان ہیں اور ان کی نسلیں چلی ہیں، یہ بعد کے لوگ اہل بیت کہلاتے ہیں، اور ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اس تعلق سے ایک چیز اور سنیے، ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں، درود میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھتے ہیں نا؟ آل محمد، آل اور اہل کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک آل ہے، ایک اہل ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کہا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا آل کے اندر سارے مومنین شامل، آل کے اندر سارے ایمان لانے والے لوگ شامل، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ آلَ لُوطٍ، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے آل کو نجات دی۔ تو وہاں کس کو نجات دی تھی؟ صرف لوط کے گھر کو؟ ایمان لانے والے سارے لوگوں کو۔ تو ایمان لانے والے سارے لوگ آل کے اندر شامل۔ اور بعض لوگوں نے کیا کہا کہ آپ کا گھرانہ، تو دونوں چیز مراد ہیں۔ آپ کے گھرانے اگر مراد لیا جائے تو وہ بھی ایمان والے، وہ بھی متقی اور پرہیزگار۔ درود میں ایک درود ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وازواجہ، ازواج بیوی، وذریتہ اولاد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت پر۔ تو پتہ کیا چلا؟ جی بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں، جو قرآن سے بھی ثابت ہوا اور اس کے علاوہ حدیث سے بھی ثابت ہوا۔ اس سلسلے میں آئیے ایک حدیث سنیے۔ حدیث اس طرح سے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء حسن بن علی فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 6261 اور حدیث نمبر 2424 مسلم شریف کی دونوں حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما عائشہ راویہ حدیث ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ تفریق بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی صحابہ سے دشمنیاں، صحابہ اہل بیت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ اس حدیث کی راویہ کون ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے روز نکلے، آپ کے اوپر ایک چادر تھی جس پر کجاوے کے نقشے بنے ہوئے تھے۔ پتہ کیا چلا؟ وہ چادر
جس پہ بیل بوٹی ہو، جس پہ کوئی اور نقش ہو وہ منع نہیں ہے، لیکن جاندار کا نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے۔ کجاوا وہ لکڑی جس کے پیچھے اونٹنی پر بیٹھ کر کے ٹیک لگاتے ہیں، کا اس کے نشان بنے ہوئے تھے، اس چادر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اوپر وہ چادر تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں لے لیا۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی نے اس چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں لے لیا۔ اور پھر یہی آیت پڑھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، کیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور ان کو بالکل پاک صاف کر دے، اہل بیت کو پاک صاف کر دے اور ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے۔ اس روایت سے اہل تشیع نے کیا کہا؟ چادر کے اندر کس کو لیا تھا؟ بھائیو دلیل دینا کمال نہیں ہے، دلیل کو منہج صحابہ پہ، دلیل کو حق کے ساتھ بیان کرنا، انصاف کے ساتھ بیان کرنا۔ کا چادر میں حسن و حسین کو لیا تھا، چادر میں فاطمہ کو لیا تھا، چادر میں علی کو لیا تھا، اور کہا تھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ نے یہ بات چادر میں لے کر کے ان کو کہی تھی، تو یہی اہل بیت ہیں۔ یہ کہاں کہا کہ یہی اہل بیت ہیں، دوسرے نہیں ہیں؟ میں نے ابھی خاندان گنائے، ان سے خود پوچھو نا، یہ مانیں گے، لیکن کیوں؟ ہمیں وہ سلیبس پڑھایا ہی نہیں گیا ہے، بچوں کو وہ بتایا ہی نہیں گیا ہے۔ جو ابھی 5 خاندان آپ نے سنے ہیں اہل بیت کے اندر جو شامل ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا کہ میرے اہل بیت یہی ہیں اور نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے چادر میں لے کے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین چاہتا ہے تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے۔ ابھی آپ نے سنا کہ سورہ احزاب کی یہ آیت جس کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ یا نساء النبی سے ہوتی ہے، اے نبی کی بیویوں، اس کی اینڈ کا یہ جملہ ہے، اخیر کا یہ جملہ ہے۔ تو گویا کہ اہل بیت کے اندر آپ کی بیویاں اور یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ کیا ہے؟ اہل بیت میں شامل ہیں۔ آئیے اس روایت کی تفسیر ایک دوسری روایت سے دیکھیے۔ یہ آیت نازل کہاں ہوئی تھی؟ یہ آیت کریمہ نازل کہاں ہوئی تھی؟ ایک دوسری حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ وعن عمر بن ابی سلمہ۔ عمر بن ابو سلمہ پتہ کون ہے؟ ابو سلمہ کے بیٹے۔ ابو سلمہ کا انتقال ہوا اور ام سلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ بہت دکھی ہوئی ابو سلمہ کا انتقال پہ۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، کیا دعا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ وویلا مت کرو، ٹینشن مت لو، اللہ سے یہ دعا کرو، کیا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے، واخلف لی خیر منہا، مجھے اس کا بہتر بدلہ دے۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی۔ ام سلمہ کہہ رہی کہ میں کہہ رہی تھی کہ واخلف لی خیر منہا، مجھے ابو سلمہ میرے شوہر جس کا انتقال ہو گیا اس سے اچھا مجھے کوئی مل سکتا ہے؟ لیکن جب عدت گزر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، ام سلمہ سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا، تو کہتی ہیں مجھے واخلف لی خیر منہا کا مطلب آپ سمجھ میں آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر ہے نا رسول اللہ۔ رسول اللہ کی بیوی بنی، مومنوں کی ماں بنی ام سلمہ، اور ساتھ میں ابو سلمہ کا لڑکا لائی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ عمر بن ابی سلمہ۔ اس حدیث کے راوی وہ ہے، وعن عمر بن ابی سلمہ قال لما نزلت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا في بيت ام سلمة، في بيت ام سلمة۔ یہ آیت نازل کہاں ہوئی تھی؟ ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ اور پھر فدعا حسن بن علی وحسین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو بلایا، فجل لہ بکساء، چادر میں لے لیا، جس کو حدیث کسا کہا جاتا، مشہور حدیث، اس نام سے مشہور ہے، حدیث کسا، چادر والی حدیث۔ فجل لہ بکساء، اس چادر کے اندر حسن و حسین کو لے لیا۔ فدعا فاطمہ، فاطمہ کو بلایا اور فاطمہ کو بھی اس چادر کے اندر لے لیا۔
وعلی خلف ظہری، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیٹھ کے پیچھے تھے، فجل لہ بکسائی، حضرت علی کو بھی چادر کے اندر لیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، میرے رب ان کو پاک و صاف کر دے۔ یہ بات کہاں گئی؟ ام سلمہ کے گھر میں۔ یہ بات اس وقت، یہ آیت وہاں نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے بلایا، چادر میں لیا اور یہ کہا۔ ام سلمہ نے کیا کہا؟ قالت ام سلمہ انا کننا معی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اس چیز میں آپ کے ساتھ ہوں؟ ہر چیز کا حل ہے واللہ، قرآن و حدیث کے اندر ہر چیز کا حل ہے، لیکن یفسر بعضهم بعضا، پوری بات پڑھیں گے، منہج صحابہ پہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی۔ ام سلمہ نے صاف ڈکلیئر کر دیا ہے، پوچھا کیا میں بھی اس کے اندر شامل ہوں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انتی علی مکانی کی، ام سلمہ تو ہے ہی اپنی جگہ، انتی علی مکانی کی، تم تو ہو ہی اپنے مکان میں، وانتی علی خیر، تم تو ہو ہی بہتر۔ سوال کیا تھا؟ کیا میں بھی اس کے اندر شامل ہوں؟ کہا ہاں تم تو ہو ہی اپنی جگہ پہ، یعنی تمہارے گھر پہ تو ہوں ہی میں نے ان کو بلایا ہے، میں تو یہاں اپنے گھر پہ ہوں، تمہارے گھر پہ ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ اس حدیث سے بھی ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر شامل ہے، اور اس حدیث کی راوی حضرت عمر ابن سلمہ، ام سلمہ کے بیٹے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے ہی کہلائے، جن کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں سے، یہ بخاری شریف کی 6262 نمبر کی حدیث ہے، جس سے پتہ کیا چلا؟ اہل بیت کے اندر بیویاں شامل ہیں۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ 2 حدیثیں آپ نے سنی، جس سے کیا پتہ چلا؟ 2 آیتیں آپ نے سنی اور 5 خاندان، بات کلیئر ہوگی کہ اہل بیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی ہاشم سے چلنے والے 5 خاندان وہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور خاص طور سے آپ کی بیویاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ اہل بیت کے اندر سارے کے سارے شامل ہیں۔ اب اس اہل بیت کے اندر اگر کسی کو برتری فوقیت ہے جس طرح سے رسول اللہ نے دی ہے، الحمدللہ اس کو ماننا چاہیے، لیکن اس میں تفریق کرنا، ایک کو اہل بیت میں شمار کرنا اور ایک کو چھوڑ دینا، پوتے کو لے لینا، پوتی کو لے لینا، نواسوں کو لے لینا اور بیویوں کو چھوڑ دینا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ گویا کہ صریح حدیثوں سے اور قرآن کی آیت سے یہ بات واضح ہوگی کہ اہل بیت سے مراد 5 خاندان، 5 نسلیں جو چلی ہیں، 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے اور 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، انہی چچیرے بھائیوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو چچیرے بھائی بھی ہیں اور جو داماد رسول بھی ہیں، یہ اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وقت نہیں، صرف ایک حدیث، انشاءاللہ اگلا خطبہ یہیں سے۔ دوسرا پوائنٹ ہے اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، دوسرا ہے اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ اس سلسلے کی ایک حدیث سن لیجئے، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات تو آپ نے سنی کہ نبی کا گھرانہ خاندانوں سے چنا ہے، اور نبی کا گھرانہ سارے گھرانوں سے افضل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ تو نبی کے اہل بیت کے اندر جتنے لوگ آئیں گے وہ دوسرے لوگوں سے گھرانے کے اعتبار سے، بات سن لیجئے، گھرانے کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے ابو بکر سے افضل کوئی صحابہ نہیں، اما عائشہ سے افضل فاطمہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام کائنات نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ نے کہا ہے کہ مجھے سب سے افضل ابو بکر اور سب سے افضل عورتوں میں اما عائشہ، لیکن گھرانے کے اعتبار سے کسی اور کا گھرانہ افضل نہیں ہو سکتا جو اہل بیت کے گھرانہ کے علاوہ، اہل بیت کا گھرانہ سب سے افضل۔ ایک حدیث سنیے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کننا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو آخری بیماری میں جس میں اس دنیا سے چلے گئے مبتلا تھے، تو ساری بیویاں ایک مرتبہ آپ کے پاس تھیں، آپ اماں عائشہ کے گھر تھے اور بیویاں دوسری بھی وہیں موجود تھیں۔ فجاءت فاطمہ علیہ السلام، اس روایت میں حضرت فاطمہ کے لیے علیہ السلام آیا ہے، تو علیہ السلام فاطمہ کو کہہ سکتے ہیں، حدیث کے اندر ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ فجاءت فاطمہ علیہ السلام تمشی، فاطمہ رضی اللہ عنہا چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اماں عائشہ نے دیکھا اور اماں عائشہ نے کیا فرمایا؟ اماں عائشہ نے فرمایا لا واللہ ما تخفی مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چال اگر کسی کی ہے تو فاطمہ کی ہے۔ یہ تعریف کون کر رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو عائشہ تو فی النار، رافضیت گھسی ہوئی ہے، صحابہ کی دشمنیاں گھسی ہوئی ہیں۔ واللہ ہمیں عائشہ مومنوں کی ماں ہے، ہمیں اپنی ماں سے زیادہ عزیز ہے۔ کوئی عائشہ کو برا کہے اور ہماری ماں کو برا کہے، اپنی ماں سے برا ہمیں یہ لگتا ہے۔ اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، واللہ ایک شخص کی ابھی حال میں ہی انتقال ہوا عظمت صحابہ بیان کرتے کرتے، عظمت صحابہ بیان کرتے کرتے، کتنی اچھی موت ہوئی۔ اور دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا، ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابع دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، جنت کے دروازوں کے سب دربان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، ہر سن میں حسین صحابہ ہیں۔ وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ ہیں۔ یہ دشمنیاں تم نے پالی ہیں۔ ماں کو گالی دو اور بیٹی سے محبت کرو، بڑے عزیز بن رہے ہو، بڑے پیارے بن رہے ہو، بڑے اہل بیت بن رہے ہو، یہ دشمنیاں ہیں۔ کوئی سچی محبت اہل بیت سے اماں عائشہ کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ اماں عائشہ سے محبت زیادہ آج کے لوگ حضرت فاطمہ سے نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ یہ عائشہ ہیں چلتی ہوئی دیکھ کے کیا کہہ رہی ہیں؟ واللہ مشیتها من مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ تیری چال رسول اللہ جیسی چال ہے، رسول اللہ کی طرح چلتی تو تو ہی چلتی ہے۔ اگر جس طریقے سے دشمنیاں بیان کر رہے، اماں عائشہ اس حدیث کو چھپاتی، لیکن اماں عائشہ نے کہا ایسا کوئی نہیں چلتا ہے، فاطمہ جیسے تو چل رہی ہے۔ فلما رآها، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مرحبا، اپنی بیٹی کو کیا کہا؟ مرحبا کہا۔ وجلس عن جمیلی و شمالی، بیٹی آئیں اور دائیں یا بائیں بٹھایا۔ یہ ہے سچائی، یہ ہے امانت داری کہ دائیں یا بائیں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا فاطمہ آگے آ، تھوڑا بات سن۔ کان میں کوئی بات کہی حضرت فاطمہ سے، بس بات کہی اور حضرت فاطمہ بکاء شدیدا، سخت رونے لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اتق اللہ واصبری، فاطمہ اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا۔ معاشہ نے پوچھا فاطمہ رسول اللہ نے کیا کہا آپ کو کہ آپ رونا شروع کر دیں؟ اور کیوں رسول اللہ نے آپ سے یہ جملہ کہا اتق اللہ واصبری؟ اللہ فقیہ ہذہ الامہ، اس امت کی عورتوں کی سب سے بڑی فقیہ اگر کوئی ہے تو اماں عائشہ ہے، عالمہ ہے تو اماں عائشہ ہے۔ 2210 حدیثیں زبانی یاد، ایک حدیث زبانی یاد نہیں، چلے اماں عائشہ پہ کلام کر دیں گے۔ کہا کیا بات کہی تھی؟ حضرت فاطمہ نے کہا میں اپنے باپ کا راز نہیں بتاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، کوئی ناراضگی نہیں کی اماں عائشہ نے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دوبارہ اصرار نہیں کیا کہ نہیں بتاؤ ہی بتاؤ۔ پھر کہا فاطمہ آگے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے ہوئیں تو اللہ کے نبی نے ایک اور بات کہی تو حضرت فاطمہ مسکرائیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت فاطمہ سے پوچھا تو حضرت فاطمہ نے کیا کہا کہ مجھے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے میں اس بیماری میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، فاتق اللہ واصبری، تو صبر کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ مجھے یہ بات کہی تھی، اس لیے میں رونا شروع کر دی۔ اور دوبارہ مجھے کیا کہا تھا؟ فاطمہ سیدۃ نساء ہذہ الامہ، سیدۃ نساء الجنہ، دو روایت کہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی تم، فاطمہ اس امت کی جنتی عورتوں کی تم سردار ہوگی۔
اور میں بہتر سلف ہوں تمہارے لیے. میں جا رہا ہوں اور میرے بعد تم بہت جلد آؤ گی. اور ہوا بھی یہ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلی گئی. تو اس روایت میں اما عائشہ کی فضیلت، حضرت فاطمہ کی فضیلت. فاطمہ کی فضیلت کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. اہل بیت میں یہ مقام حضرت فاطمہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اہل بیت میں کیا، صحابیات میں یہ مقام کسی اور کا نہیں ہے. یہ فضیلت کس کی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ایک پوائنٹ صاف ایک دم کلیئر حق پرست واضح ہو گیا. اہل بیت میں 5 خاندان ہیں، اس خاندان میں جو چلے ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. دوسرا پوائنٹ اہل بیت کی فضیلت، اس تعلق سے آپ نے ایک حدیث سنی جس میں یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت فاطمہ کی چال رسول اللہ کی چال جیسی ہے. اور حضرت فاطمہ کو رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو صحابہ کے ساتھ انصاف کے ساتھ سچا برتاؤ رکھنے کی، سچا عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. خاص طور سے پروردگار عالم سنی مسلمانوں کو تو صحابہ کی سیرتیں، صحابہ کی تاریخ، صحابہ کا ایمان، صحابہ کی توحید، صحابہ کی آپس میں اہل بیت سے جو تعلقات تھے اس کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ آئندہ خطبہ یہیں سے اہل بیت کی فضیلت اور تیسرا اہم پوائنٹ کہ اہل بیت اور صحابہ کے آپسی تعلقات کیا تھے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ تھوڑا پہلے آئے کریں گے تاکہ انشاءاللہ وقت پہ خطبہ ختم ہو اور ساری باتیں ہماری سمجھ میں بھی آئیں. پروردگار عالم جو لوگ صحابہ کے تعلق سے غلط نظریات رکھتے ہیں یا اللہ تو ان کو حق سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحابہ کے تعلق سے ہر مسلمان کو صحیح نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.